اللہ فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں۔ فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی۔ اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے۔ سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان۔ کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانے جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا۔ کفار و مشرکین کے تو بتایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن